نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین و سامعین، کچھ سننے اور کہنے سے پہلے آقائے کائنات، مفخر موجودات، رحمت عالمیہ، صاحب قرآن، مکی ہاشمی سلطان، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کے ان گزرتے ہوئے ایام اور آخری عشرے کو عبادتوں کے سانچے میں ڈھال دے اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان اور قرآن یہ دونوں ہی امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہے۔ یہ اللہ کا وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی، کسی اور رسول یا کسی قوم کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک میں کیا کیا ایسا انعام یا ایسا تحفہ امت محمدیہ کو عطا فرمایا جو کسی اور نبی کو، کسی اور قوم کو عطا نہیں کیا گیا۔ یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تحفے، وہ انعامات عطا فرمائے جن کے بارے میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کیے گئے۔ اما واحدہ فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله تعالى إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا۔ پہلا یہ کہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شام کے وقت روزے دار کی منہ کی بو کو کستوری خوشبو سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر دن اور رات
ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، یعنی روزے داروں کے لیے اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ کے علاوہ کسی کے نصیب میں یہ نہیں ہے جو یہ انعام، یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگار امتیوں کو عطا فرمایا ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيِّنِي لِعِبَادِي أَوْشَكُوا أَن يَسْتَرِيحُوا مِنْ تَعْبِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِي وَكَرَامَتِي۔ چوتھا یہ کہ اللہ اپنی جنت کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے، میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے، مزین ہو جا، قریب ہے کہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔ اور پانچواں یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ فقال رجل من القوم أهي ليلة القدر فقال لا ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا یہ شب قدر کو ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب مزدور کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تب انہیں مزدوری دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ حدیث شعب الایمان للبیہقی جلد 3 صفحہ 303 حدیث نمبر 3603 اور الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1477 میں موجود ہے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ امت مسلمہ کے لیے پیغام لاتا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ایک دوسرے کے لیے رحمت و شفقت کا پیکر بن جائیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا احساس کریں اور خیال رکھیں۔ افسوس ہے کہ صاحب ثروت ایسے افراد بھی ہم میں موجود ہیں جو روزہ ٹھنڈے دفاتر ایئر کنڈیشن گھروں اور گاڑیوں میں گزار کر شام کو انواع و اقسام کے کھانوں، رنگا رنگ پھلوں اور نو بنو مشروبات سے چنے ہوئے دسترخوان پر بیٹھتے وقت باہر گلیوں سڑکوں میں بیٹھے ہوئے غریب مفلس روزہ دار مسلمان بھائیوں کی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پڑوس میں کوئی خالی پیٹ پانی کے گھونٹ سے روزہ رکھ رہا ہو اور شام کو افطاری کے وقت کھانے کے لیے کسی کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا ہو۔ لہذا رمضان المبارک ہمیں اپنے نادار، مفلس، فاقہ کش، تنگ دست مسلمان بھائی جن کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ لباس خرید سکیں، کھانے خرید کر اپنا اور اپنے بچوں کا تن ڈھانپ سکیں، ان کا پیٹ پال سکیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان ہمیں ریاکاری، غیبت، جوئی، مکر و فریب، بغض و حسد، جھوٹ جیسے بے شمار معاشرتی روحانی امراض سے بچانے کی تربیت بھی کرتا ہے۔ حضرات، رمضان المبارک میں اعتکاف کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کی بھی بہت ہی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں تواتر و کثرت کے ساتھ نماز، تسبیح و تہلیل اور قرأت قرآن میں مشغول رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یامرهم بعزیمہ ویقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرضیت کے بغیر قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ فرماتے، جس شخص نے ایمان و احتساب
محاسبہ نفس کے ساتھ رمضان کے راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ صغائر بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرات، رمضان مبارک کے راتوں میں قیام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ رمضان میں نماز تراویح بھی قیام اللیل کی ایک اہم کڑی ہے، جسے قیام رمضان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نماز تراویح کے سبب جتنا قیام اس مہینے میں کیا جاتا ہے وہ سال کے باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتا۔ اس سے منشأ عزدی یہ ہے کہ بندہ رمضان المبارک کی راتوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور عبادت، ذکر و فکر میں گزارے اور اس کے رضا کا سامان مہیا کرے، اس لیے کہ رمضان کی بابرکت راتیں شب بیداری کا تقاضا کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جو راتیں رہ گئی ہیں اپنی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔